بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد فرجاد اصغر ہے اور میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کا کونا کونا اپنے اندر تاریخ کو سموئے ہوئے ہے۔ ہم روزانہ اپنے ارد گرد بہت سے ایسے مقامات سے گزرتے ہیں جو تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہوتے ہیں، لیکن ہم بغیر جانے ان کو اگنور کر کے اپنے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج میں جس مقام پر موجود ہوں یہ تاریخی اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جگہ ملتان کی ان قدیم جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جہاں سے ملتان میں آباد کاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ قدیم تاریخ کے مطابق جو قوم یہاں پر آ کر سب سے پہلے آباد ہوئی تھی اس قوم کا نام ہے مالی۔ مالی یہ قوم ہے بڑی جو یہاں سب سے پہلے آ کر آباد ہوئی تھی، اور استان لفظ ہے سنسکرت کا جس کا مطلب ہے آبادی۔ تو شروع میں اسی مناسبت سے اس جگہ کو مالی استھان کہتے تھے، جو بعد میں تبدیل ہوتے ہوئے ملتان بن گیا۔ 326 قبل مسیح میں جب الیگزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم نے ملتان پر حملہ کیا تو وہ اس جگہ پر آ کر ٹھہرا تھا۔ اس وقت اس کا سامنا اسی قوم سے ہوا تھا جو کہ مالی قوم کہلاتی ہے۔ یہ جو میرے بیک پہ آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سکندر اعظم اپنی قوم سے خطاب کیا کرتا تھا۔ ایک صبح جب سکندر اعظم اپنی فوج سے یہاں پر خطاب کر رہا تھا تو اچانک ایک تیر اس کے سینے میں آ کے لگا، جس سے وہ بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ یہ زخم اتنا گہرا تھا کہ سکندر اعظم نے یہاں سے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ دراصل سکندر اعظم یہاں سے مزید آگے جانے کے ارادے سے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس جگہ پر قبضہ کروں اور پھر یہاں سے مزید دنیا پر قبضہ کروں۔ مالی قوم خود بھی ایک جنگجو قوم تھی۔ اس دفعہ سکندر اعظم کا سامنا مالی قوم سے ہوا تھا جو جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ شاطر اور چالاک بھی تھے۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر جو مناظر ہیں یہ ملتان کے بہت ہی تاریخی مقام کے ہیں۔ اس جگہ کا نام خونی برج ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سکندر اعظم نے جنگ لڑی، ایک ایسی جنگ جس میں شدید خون ریزی ہوئی۔ مقامی لوگ جو کہ مالی برادری سے تعلق رکھتے تھے ان کے اور سکندر اعظم کے درمیان ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ یہاں لاشوں کے انبار لگ گئے۔ انہی لاشوں کے انبار کی وجہ سے برج بن گئے، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام خونی برج رکھا گیا۔ خونی برج ملتان کا وہ مقام ہے جہاں ملتان کی دیوار ہے جسے فصیل ملتان کہتے ہیں۔ یہ وہ دیوار ہے جس کی دوسری جانب ملتان شہر آباد تھا۔ سکندر اعظم نے فصیل ملتان کو توڑ دیا اور ملتان کی آبادی والے حصے میں داخل ہونا چاہا تاکہ اس شہر پر قابض ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا یہ جنگ اس کی زندگی کی آخری جنگ ہے۔ خونی برج وہ مقام ہے جہاں سکندر اعظم کو تیر لگا جس سے وہ زخمی ہو گیا، اور یہ زخم اتنے گہرے تھے کہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے۔ زخمی ہونے کے بعد سکندر اعظم نے واپس اپنے آبائی علاقے میں جانے کا ارادہ کیا، مگر اس سفر کی تکمیل نہ ہو سکی اور وہ اپنے آبائی علاقے میں پہنچنے سے پہلے ہی محض 32 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دراصل ملتان بہت سی جنگوں کی زد میں رہا اور سکندر اعظم کے بعد بھی بہت سی شخصیات نے ملتان کا رخ کیا۔ سکندر اعظم کے بعد جس شخصیت نے اس جگہ پر حملہ کیا اس کا نام ہے چنگیز خان۔ چنگیز خان وہ شخص ہے جس نے زمین کے تقریباً 22% حصے پر قبضہ کیا، اور ایک اندازے کے مطابق اس نے دنیا کے تقریباً 4 کروڑ سے زائد لوگوں کا قتل کیا۔ جب یہ ملتان آیا تو اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قتل و غارت کا آغاز کیا۔ تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چنگیز خان نے لوگوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے اور ان کی باڈیز کو اکٹھا کر کے پیرامڈز بنا دیے۔
خونی برج ہی وہ مقام ہے جہاں چنگیز خان نے مقامی لوگوں کے خلاف جنگ لڑی اور قتل عام کیا۔ اسی مناسبت سے اس جگہ کا نام خونی برج رکھا گیا۔ اس کے علاوہ خونی برج ہی وہ مقام ہے جہاں 1848 میں انگریزوں نے حملہ کیا اور انگریزوں اور مقامی لوگوں کے درمیان خون ریزی ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملتان اتنی زیادہ جنگوں کی زد میں کیوں رہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ملتان کا خطہ پوری تاریخ میں بہت سی تہذیبوں کا مرکز رہا، اور یہ روئے زمین کا وہ حصہ تھا جو جنوبی اور وسطی ایشیا کے عین وسط میں موجود تھا۔ علمی، سیاسی، سماجی، کاروباری لحاظ سے ملتان ایک ترقی یافتہ علاقہ تھا۔ اس پر حکمرانی کا مطلب جنوبی اور وسطی ایشیا کی حکمرانی حاصل کرنا ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ملتان شہر کئی بار جنگوں کی زد میں رہا۔ خونی برج نہ صرف پاکستان کا اولڈ ہیریٹیج یعنی پرانا ورثہ ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اسے خاص مقام حاصل ہے۔ مشہور تاریخ دان چیسٹر اون نے اپنی کتاب میں اس جگہ کا ذکر کیا ہے اور اسے بلڈی باسٹن اور بلڈی ٹاور کے نام سے پکارا ہے۔ دراصل بلڈی باسٹن کا مطلب ہے خون کا گڑھ، جبکہ بلڈی ٹاور کا مطلب ہے خونی ٹاور۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ورثے کی صحیح طریقے سے نہ تو دیکھ بھال کی گئی ہے اور نہ ہی مقامی حکومت کی طرف سے اسے ایسا مقام حاصل ہے جو کہ ایک ہیریٹیج کو حاصل ہونا چاہیے۔ اس پر موجود فسیلِ ملتان پر جگہ جگہ سیاسی اور دیگر پوسٹر اور بینر آویزاں ہیں۔ نہ ہی یہاں کوئی ایسا پوائنٹ بنایا گیا ہے جو آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔